अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। सामान आपको पड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन ये सामान अब दोबारा जाएगा, इन बैग से निकल जाएगा, इसलिए कि जो हमारी फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो चुकी है। हमने इत्तेहाद से अपनी फ़्लाइट बुक करवाई थी और ये देख लें कि वो हमें लास्ट मोमेंट में बताया जा रहा है कि आपकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। यहाँ पे देख लें, ये सिर्फ फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई, आप कहेंगे बहुत सारे ख्वाब, जो कि आप सबको पता होगा जो हम सबके ख्वाब होते हैं छोटे छोटे, हमने कैसे एक एक दिन, मैं तो कहती हूँ एक एक सेकंड कैसे हमने गुजारा होता है कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान का जब प्रोग्राम बनता है ना कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं या हम टिकट्स करवा लेते हैं, तो उसके बाद से हम परदेसियों को नींद नहीं आती इस खुशी से कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। और फिर एक एक चीज़ इकट्ठी करना, अपने प्यारों के लिए गिफ्ट्स देना, अपना सामान रखना, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो आप कहें कि मुश्किल होता है। और फिर आखिरी मोमेंट में आपको पता चले कि भाई आपकी फ़्लाइट ही नहीं जा रही। हद है। वैसे ही हमने अपनी वो जो सारी मैं स्टोरी है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जहाँ पे मैं आपके साथ अपना सीन शेयर करती हूँ। ये देखिए, मैंने बड़े शौक से ये ट्रंकी मंगवाई थी कि उसने अपना वालीज जो है वो अलग से लेके जाना है, अपना सामान सारा इसमें लेके जाना है। ये बैग्स आपको यहाँ पे पड़े नजर आ रहे हैं, इन्होंने गाड़ी में होना था, लेकिन सिर्फ मेरे पास अभी जो है वो लॉक्स नहीं थे, तो वो मैंने कहा कि लॉक्स लगा के तभी मैं गाड़ी में रखती हूँ। और ये देखिए, ये हमारा जो है, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है बाहर का रास्ता, ठीक है। और बस इतना सा सफ़र तय करना था इन्होंने गाड़ी तक पहुंचने के लिए, लेकिन अफसोस कि अब मुझे इनको खोल के दोबारा से चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, वो वाली जो हमारे यूज़ की हैं। बाकी तो इनको शायद मैं पैक ही रख दूं, लेकिन जब जब इनको बैग्स को देखा जाता है ना, आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं, खसूसन जो परदेसी लोग हैं वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके दिलों पे क्या गुजरती है। अच्छा, हुआ कुछ ऐसा कि हमने अपनी फ़्लाइट बुक करवाई 7 जुलाई की, और 7 जुलाई हमें ऐसा कुछ नहीं पता था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इसलिए कि हमने जब अपने टिकट बुक करवाया तो वो ईज़िली हमें सीट अवेलेबल थी। ये तो हमें पता चल गया था कि पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान सिविल एविएशन है उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे कि 20% आ सकती हैं, लेकिन जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स होती हैं, जो आप कहें कि किसी भी कंट्री से, जैसे यूके हो गया, कुछ और कंट्रीज़ हैं जहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट्स पाकिस्तान जाती हैं, वो उन पे वो 40% हैं, और जो इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं वो 20% थी। तो हमारी तो इनडायरेक्ट बनती थी। तो उसमें जब हमने देखा कि हमें इतना ईज़िली टिकट अवेलेबल है तो हमने तो उसको ले लिया। अब हमारा कंफर्म टिकट है, ठीक है, हमें रोज़ रोज़ जो है वो नोटिफिकेशन आ रहा है कि भाई आपके इतने दिन रह गए, अपना जो है तैयारी करें, आपके इतने चेक इन में इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। हमें रोज़ मोटिवेट किया जा रहा है, सही। हालांकि उनको उनकी तरफ से सब कुछ प्री प्लान था। इन्होंने किया ऐसा है, जितनी भी ये खलीजी ममालिक की है ना एयरलाइंस, इन्होंने किया ये कि धड़ाधड़ इन्होंने टिकट्स बेचे, इन्होंने अपनी जो है फ़्लाइट्स बुक किए, अवर्ड बुक किए, ताकि इनके पास जितना पैसा जा सके जाए। इसलिए कि आप पैसा लगा लेते हो, उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते, डिले आपको रिफ़ंड भी अच्छा खासा टाइम के बाद आपको पैसे मिलते हैं। तो खैर उसमें इन्होंने इसी तरह बहुत ज़्यादा टिकट्स बुक किए, लेकिन इनकी फ़्लाइट्स जो जा रही हैं पाकिस्तान के लिए तो आप कहें कि बहुत ही कम जा रही हैं। और अब हमारी जो फ़्लाइट है ना, उन्होंने हमें मैसेज किया कि भाई तुम लोग पीसीआर टेस्ट करवा लेना फ़्लाइट में आने से पहले। इनकी एक ईमेल आती है, ठीक है, मोटिवेट करने के लिए, ठीक है हम जा रहे हैं, वो है। उसके बाद इनकी फ़्लाइट्स मैसेज आता है कि भाई अपनी सीट अपग्रेड करा लो, अगर इकॉनमी में हो तो बिज़नेस क्लास में करवा लो, तो मतलब कम पैसों में तुम बिज़नेस क्लास में चले जाओगे, ठीक। वो भी एक तरह से हमें कि अगर कुछ पैसा बचा है तो वो भी हमें दो, ताकि हम अपनी जेबें भर लें। उसके बाद क्या होता है कि जब आप ये दोनों मेल्स आने के बाद, जब आप आराम से सुकून से इस तसल्ली के साथ सोते हो कि अब तो पक्का है, ठीक है, ये इन मेल्स के बाद ही मैंने सारा सामान पैक किया। पहले मेरे दिल में डर था कि शायद हमारी भी कैंसिल ना हो जाए, लेकिन जब इतनी आपको कन्फर्मेशन, मतलब इस तरह की मैसेजेस आ रहे हैं, आप अपना इनकी साइट पे जाके फ़्लाइट का स्टेटस चेक कर रहे हो, बार बार चेक कर रहे हो, तो वो कन्फर्म्ड आ रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपके चेक इन में इतने दिन रह गए। और एक दिन आप सुबह उठते हो तो आपकी फ़्लाइट जो है, आपको मैसेज आता है कि भाई आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। इसलिए आराम से अपने घर में बैठो, हमें तुम्हारे जज्बात से, तुम्हारे एहसासात से कुछ नहीं लेना देना, ठीक। अच्छा, उसमें भी बड़ी चालाकी करते हैं। पहले आपको कहते हैं कि आपकी जो अबू धाबी से पाकिस्तान की फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गई है, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि भाई आपकी जो पेरिस से अबू धाबी की फ़्लाइट है वो भी कैंसिल हो गया। मतलब मारते हैं झटके दे दे के, ठीक है। अब ये 2 महीने कैसे गुजरेंगे ये मुझे पता है कैसे गुजरेंगे।
اور خیر بہت زیادہ آپ کہیں کہ پہلے تو دھچکا لگا، ایک تو اپنا سوچ کے، پھر یہ سوچ کے کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک، ہماری امیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، ہمارے بہن بھائی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور لیکن پھر کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ ہمیں تسلی دلا سے دیتے ہیں اور ہم انہیں تسلی دلا سے دیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی نارمل ہیں اور ہمیں بھی نارمل رہنا چاہیے، لیکن دونوں پارٹیز کو جو ان کی دلی کیفیت ہوتی ہے نا، اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ ہماری سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اوپر سے بن بن کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، ویسے بھی پاکستان میں بہت گرمی تھی، پھر کچھ ادھر سے دلاسے ملتے ہیں کہ نہیں بھائی جہاں کی روزی رزق لکھا ہوا ہوتا ہے وہیں کا انسان کھاتا ہے، اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جہاں کا روزی رزق لکھا ہوا ہے وہیں پہ، بھائی وہ بات سب ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں، دیکھیں ایک جانا نہ جانے کے درمیان میں بھی کافی زیادہ ایموشنز ہوتے ہیں، ایک ہاں نہ کے درمیان میں بھی کافی زیادہ ایموشنز ہوتے ہیں، بھائی میں مانتی ہوں ہماری فلائٹ نہیں گئی، میں راضی برضا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس دل کا کیا کروں جو مطلب رات کو سوئے سوئے مجھے خیال آتا ہے کہ ہائے ہم پاکستان نہیں جا رہے، اور پھر مجھے نیند ہی نہیں آتی، اور میں کتنی دیر جاگتی رہتی ہوں، کتنی دیر جاگتی رہتی ہوں، زعیم وہ بار بار آ کے مجھ سے سوال کرتا ہے کہ ماما ہم پاکستان نہیں جا رہے، ہرمین وہ کہتی ہے ہم اپنی کزن کا نام لے کے کہتی ہے اس کو تو اتنا پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بہت چھوٹی تھی تو پاکستان گئی تھی، اس کے بعد اس کو اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ سن کے نا تو وہ بھی بیچاری کہتی ہے کہ میں نے سکینہ کے پاس جانا ہے، میں نے دادوں کے پاس جانا ہے، اس نے پوری ایک میک اپ کی کٹ لے کے رکھی ہوئی تھی کہ اس نے پاکستان جا کے اپنی دادوں اور اپنی نانوں کا میک اپ کرنا ہے، اور مطلب اتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہے نا کہ اس کے مطلب حد ہوتی ہے نا، ان لوگوں کو نہیں پتہ کیا تم لوگوں نے کون سی اپنی فلائٹ لے کے جانی ہے، اتنا مطلب تم لوگوں کا نام ہے، سب کچھ ہے، کچھ بھی پلاننگ نہیں ہے، تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہاری کون سی فلائٹ جائے گی، انہوں نے اصل میں بہت زیادہ بدتمیزی یہ کی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کلیئر کٹ تھا کہ بھائی ہم نے زیادہ فلائٹس نہیں آنے دینی، لیکن ان کو کیا تھا، انہوں نے اپنی جیبیں بھرنی تھی، انہوں نے اپنی بکنگ کرتے گئے انہوں نے کہا پاکستان کا کیا ہے، مان جانا ہے پاکستان نے 2 دن بعد پاکستان کہے گا بھائی آپ ساری فلائٹس بھیجو، لیکن وہ پاکستان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، وہ اگر اپنے ملک میں کووڈ کو روکنا چاہ رہا ہے تو حق ہے ہمارا، ٹھیک ہے، پاکستانیوں کا، ان لوگوں نے بدتمیزی کی، اپنی طرف سے فلائٹس اپنی بک کرتے گئے اور آخر میں آ کے ہم سب کے منہ پہ ایک تھپڑ مارا ہے کہ بھائی بیٹھو تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں اور بس ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو پاکستان سول ایوییشن ہے اس نے اس بات کا نوٹس لیا ہے اور اس نے ان سے کہا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کی دل آزاری کی ہے، ان کے ایموشنز کا تم لوگوں نے خیال نہیں رکھا، تم نے کنفرم سٹیٹس والی ٹکٹ دے کے اور آخر میں تم لوگ کینسل کر رہے ہو، دل تو کرتا ہے لیکن جو کرتا ہے وہ بھی یہاں پہ بول نہیں سکتی، خیر اب میری یہی دعا ہے کہ آپ لوگوں میں سے جس نے پاکستان جانا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے پاکستان لے کے جائے اور کسی کی فلائٹ کینسل نہ ہو، یہی دعا ہے یار سچی مچی، اس لیے کہ ہماری تو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، میری ہوئی ہے، میری ایک جاننے والی کی ہوئی ہے، اور میرے کتنے جاننے والوں کی ہوئی ہیں، کوئی بھی نہیں جا سکا، لیکن میری ہی ایک جاننے والی جو ہیں وہ چلی بھی گئی ہیں، تو یہ وہی بات آتی ہے کہ جس کا جہاں پہ دانہ پانی ہے اس نے وہیں سے کھانا ہے، لیکن جو ہمارے ایموشنز کے ساتھ کھیلا گیا اس کا جواب کون دے گا، کوئی بھی نہیں دے گا، ہم خود ہی صبر کریں گے، شکر کریں گے اور انتظار کریں گے کب ہم دوبارہ جا سکتے ہیں، تو دعا کیجیے گا جلدی جلدی ہمارا دوبارہ سے پاکستان جانے کا پروگرام بن جائے، اور وہ تو ہوا پاکستان کا، اس کے بعد میرے ہسبینڈ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں مجھے تک کرنے کے لیے، چلو تم کہتی کہ گھر کو ایسے سجانا ہے ایسے سجانا ہے تو اس کام پہ لگ جاؤ تو تمہارا ٹائم اچھا گزر جائے گا، تو وہ مجھے لے کے یہاں پہ آگے، ہمارے آج کل یہاں پہ نا سیلز چل رہی ہیں بہترین قسم کی، تو یہاں پہ یہ کنفوما ہے ہمارے گھر کے قریب، تو ہمیں یہاں سے ایک تو اوپر ایک کمرے کا بیڈ لینا تھا اور کافی زیادہ جو ہے آپ کہیں کہ 3-4 جو آرگنائزرز ہوتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ کافی اس طرح کی چیزیں دیکھنی تھیں، کچھ لینا تھا، تو ہم یہاں پہ آ گئے، تو یہاں پہ ہم نے بیڈ جو ہے وہ سلیکٹ کیا اور ساتھ میٹریس اور سارا مطلب وہ جب آئے گا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کافی اچھی اچھی چیزیں تھیں، لیکن ہاتھ ہولا رکھ کے جب انسان ایک ایک چیز کر کے لیتا ہے نا تو وہ ٹھیک رہتا ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہاں پہ اتنا وہ دل لگے گا کہ نہیں، اس لیے کہ ابھی تک جیسے آج کا میں ولاگ اپلوڈ کر رہی ہوں تو ابھی تک میں یہی سوچتی ہوں کہ
اگر میں جا رہی ہوتی 7 تاریخ کو، میری فلائٹ 7 کو تھی، 7 جولائی کو آپ کہیں گے 2 بجے، ابھی بھی وہ فلائٹ جا رہی ہے، پیرس سے دوحہ جائے گی، سوری پیرس سے ابو دھابی جائے گی، لیکن ابو دھابی سے آگے اس کا نام نشان نہیں مل رہا، وہ ختم ہے اس لیے کہ پاکستان وہ آگے فلائٹ نہیں لے کے جا رہے۔ اس کو میں دیکھتی ہوں نا تو بڑا دل دکھتا ہے، اور لکھا آتا ہے کہ بھائی 3 دن کے بعد تمہارا چیک، نہیں اب تو 2 دن کے بعد تمہارا چیک ان ہے۔ مشکل ہے، لیکن خیر اس وقت کو بھی گزارنا ہے، اور بس دعا کیجیے گا اللہ پاک خیر خیریت سے ہمیں جلدی سے لے کے جائیں، ہم اپنے پیاروں سے ملیں، بلکہ آپ سب جو اس دفعہ پاکستان نہیں جا سکے، جنہوں نے سوچا ہوا تھا کہ وہ پاکستان میں عید کریں گے، جنہوں نے سوچا ہوا تھا کہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں گے آنے والے ہفتے میں، لیکن وہ اپنا سا منہ لے کے ابھی تک فرانس میں ہی بیٹھے ہوئے، یا یو کے میں بیٹھے ہوئے، یا امریکہ میں بیٹھے ہوئے، جہاں کہیں بیٹھے ہوئے، اور زیادہ میں نے کہا تھا کہ میں پاکستان جا کے شادی کا کھانا کھاؤں گی، میری کزن کی شادی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ اس کی شادی پہ جا کے میں نے عرصہ ہی ہو گیا کوئی شادی اٹینڈ نہیں کی، اور میں شادی کا کھانا کھاؤں گی، تو میرے نصیب میں کب لکھا ہے شادی کا کھانا یہ اللہ پاک کو پتہ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ابھی مجھے بہت زیادہ جو ہے میں ایموشنل ہوئی تھی، آج کل وہی پردیسی میں جو ہے سانگز لگاتی ہوں، اور ان کے ساتھ باقاعدہ میں روتی ہوں، اور اس رونے سے کیا ہوتا ہے کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میری فیملی اور بالخصوص میرے ابو کی مغفرت کے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا، اور یہ بھی دعا کیجیے گا کہ میں جلدی پاکستان جاؤں اور اپنے ابو کی قبر پہ تو جا سکوں نا، مطلب مجھے یہ بھی ہم پردیسیوں کو بڑا ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نا اپنے پیاروں کو سے بہت ہی دور ہو جاتے ہو۔ تو خیر اب میں ان باتوں پہ لگی تو بہت لمبی ہو جائیں گی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔